السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے علی مرزا جہلمی کی۔ علی مرزا اس ویڈیو کے اندر استواء علی العرش اور اللہ تعالیٰ کی معیت کے متعلق بات کرتا ہے اور اہل حدیث پر اعتراض کرتا ہے کہ اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کے حوالے سے اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ بے حد رحم والا عرش پر بلند ہوا۔ اور اس استواء کے تعلق سے اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ وہی ہے کہ جو امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے الرحمن علی العرش استویٰ کے متعلق پوچھا کہ یہ کس طرح ہے، تو امام مالک نے جواب دیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونا، اس کا استواء یہ معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے، اور اس متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ تو یہ ہے استواء علی العرش کے حوالے سے۔ جہاں تک معاملہ ہے، یہی اہل حدیث کا، اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جہاں تک یہ تفسیر القرآن الکریم تھی، حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی، جن کا مرزے نے اپنی اس ویڈیو کے اندر نام لیا۔ یہاں میں پہلے یہ بتا دوں، مرزا جہلمی کہتا ہے کہ جناب میرا ہم خیال بھی پیدا ہو گیا، یا اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے۔ تو مرزے کے تعلق سے جواب یہ ہے کہ کیا پھدی اور کیا پھدی کا شوربہ، اور وہ کہا جاتا ہے کہ گنجی دوسی کے تے گنجی نپڑے سی گے، گنجی دھوئے گی کیا اور گنجی نچوڑے گی کیا۔ کہاں مرزے کی اوقات، یہ نیم رافضی اہل تشیع کا ڈیفینڈر، اور نام لے رہا ہے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی کا، اور پھر ان کا نام لے کر اہل حدیث پر اعتراض بھی کر رہا ہے۔ 2 منٹ انتظار۔ ان کا نام لے کر اہل حدیث پر اعتراض بھی کر رہا ہے۔ ویسے اپنے کئی بیانات کے اندر نامعلوم اس کو اہل حدیث سے کیا خار ہے یا کیا تکلیف پہنچی ہے کہ یہ خواہ مخواہ جو ہے وہ اہل حدیث پر اعتراضات کرتا ہے۔ سوال ہے جہاں تک معیت کے تعلق سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت کے تعلق سے، تو سورہ الحدید ہے اور اس کی آیت مبارکہ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اب یہ معیت کس قسم کی ہے، اور اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی نے یہ بات کہی، تو یہ ہے اپنے مطلب کی بیان کرنا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی نے اس تعلق سے جو اور کچھ لکھا، علی مرزا اسے گول کر گیا۔ اس آیت کی تفسیر کے تحت استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ میں 4 نمبر لگا کر پیج نمبر 557، پیج نمبر 578 اور پیج نمبر 580 پر، ان پیجز کے اندر مکمل اس چیز پر استاد محترم نے بات کہی، اور اس کے متعلق سے سلف صالحین نے جو کچھ کہا اور اس کے متعلق دیگر نے جو کچھ کہا، استاد محترم نے وہ بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد جو ان کی بات تھی انہوں نے وہ اپنی بات بھی درج کر دی کہ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ لکھتے ہیں، سلف صالحین میں سے بہت سے اہل علم نے وَهُوَ مَعَكُمْ کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے، اور وہ اپنے علم، رؤیت اور قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے،
اور سلف صالحین کی دلیل بھی ذکر کر دی کہ زیر تفسیر آیت میں وَهُوَ مَعَكُمْ سے پہلے ہر چیز کے علم کا ذکر ہے اور بعد میں ہر چیز کو دیکھنے کا. تو اور اس سے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے اس تعلق سے جو لمبی گفتگو کی اور بہت ساری باتیں انہوں نے ذکر کی، جس میں یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ یہ جو معیت ہے یہ معیت بذات نہیں ہے، یہ معیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت بذات نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عرش پر مستوی ہیں. اور استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ روایت بھی بیان کر دی. کہاں سے؟ صحیح مسلم سے لونڈیا کے حوالے سے، جو مشہور عام روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لونڈیا سے پوچھا این اللہ، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لونڈیا نے کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے. آپ نے پوچھا من آنا، میں کون ہوں؟ تو لونڈیا نے کہا کہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا پتہ چلا؟ معیت بھی ذات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے. اور پھر انہوں نے علی مرزا نے حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ اور ان کی بات پیش کی. تو یہ پیچھے بیان کرنا چھوڑ دیا کہ حافظ صاحب نے ایک لائن میں تو یہ لکھا کہ معیت کا معنی علم یا قدرت نہیں، بلکہ یہ بذات خود ایک صفت ہے جس کی اصل کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور علی مرزا کو یہ بیان کرنے کی جرت نہ ہوئی کہ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی نے یہ پیج 1، پیج 2، پیج 3، پیج 4، 4 پیجز کے اندر اور کیا کچھ لکھا وہ علی مرزا نے بیان نہیں کیا. اور پھر اہل حدیث کے تعلق سے علی مرزا اعتراض کرتا ہے، حالانکہ عبدالسلام بن محمد ہی یہ لکھ رہے ہیں کہ سلف صالحین میں سے بہت سے اہل علم نے جو ہے وہ وَهُوَ مَعَكُمْ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اور وہ اپنے علم، رویت، قدرت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ بیان کرنا علی مرزا کو توفیق نہ ہوئی. اسے کہتے ہیں وہ جیسے کوئی جاہل کہے نا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. آگے نہیں پڑھائے گا، آگے نہیں بتائے گا کہ کب نماز کے قریب نہیں جانا. وہ بات بیچ میں گول ہو گئی. اب رہ گیا معاملہ علی مرزا. ایک جگہ کہتا ہے کہ اہل حدیث ایکسٹریمزم کا شکار ہیں، پھر کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اہل حدیث نے اس متعلق کیا کہا. اور جب تجھے پتہ نہیں ہے تو اہل حدیث پر کس بوتھے سے اعتراض کر رہا ہے؟ ایک دفعہ کہتا ہے اہل حدیث ایکسٹریمزم کا شکار ہیں، دوسری مرتبہ کہتا ہے مجھے اپنی بات کا پتہ ہے، مجھے نہیں پتا اہل حدیث کیا کہتے ہیں. شاباش تیرے اوپر. اب جس بات کو لے کر علی مرزا نے اہل حدیث کو ایکسٹریمزم کہا وہ بھی سن لیجئے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اس کے متعلق ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ معیت اس کے علم کے ساتھ ہے. اور اسی طرح دیگر، اور اسی طرح اسی پر اجماع سلف ہے صحابہ اور تابعین کا. کیا ہے کہ وہ جو معیت ہے وہ علم کے ساتھ ہے، جیسا کہ پہلے اور بعد میں علم اور دیکھنے کی بات کہی گئی ہے. تو اہل حدیث پر علی مرزا کا یہ اعتراض دوسرے لفظوں میں عبداللہ بن عباس پر اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہے. حالانکہ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر سلف صالحین کے قول کی طرف بتایا کہ ان کا یہ موقف ہے، اور ساتھ میں انہوں نے نہ اہل حدیث کو برا بلا کہا کیونکہ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ خود اہل حدیث ہیں، اور نہ انہوں نے سلف صالحین کو. تو علی مرزا اہل حدیث نہیں ہے، اور علی مرزا کا اہل حدیث کو ایکسٹریمزم کہنا اور اہل حدیث پر اعتراض کرنا سوائے عاقبت نا اندیشی کے اور کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے اور اس کی معیت بھی ذات نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول، اور اسی طرح اسی پر اجماع سلف صحابہ میں سے اسی پر سلف کا اجماع اور صحابہ کا اور تابعین کا اجماع کہ وہ معیت بالعلم ہے وغیرہ.